وہ انسان نہ آپ کو چھوڑتا ہے اور نہ اپناتا ہے، آخر وہ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ جب تک آپ لوگ اس کی چالاکی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھیں گے، آپ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو اس پوری سچویشن کی سائیکالوجی بتاتا ہوں کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اب آپ کو اس سچویشن میں کرنا کیا چاہیے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ اور باقی جتنے لوگ مجھے ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل حبیب اللہ وان آفیشیل، آپ کو اس اکاؤنٹ کے بائیو میں چینل کا لنک بھی مل جائے گا، تو یہ کمپلیٹ ویڈیو جو ہے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگی، تو آپ نے وہاں پر جا کر اس کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اور جو آلریڈی یوٹیوب پر مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، کومنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں تاکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا اس انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے، وہ سب سے پہلے تو بڑے بڑے خواب آپ کو دکھاتا ہے، جینے مرنے کے وعدے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب آپ اس انسان کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ جلدی کریں، ہم آفیشیل ریلیشن شپ میں چلے جائیں، اور وہ بندہ آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، بالکل بھی سیریس نہیں لیتا، آپ کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، اچھا دیکھ لیں گے، ابھی وقت نہیں آیا، پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، مطلب اس طرح کی باتوں میں آپ کو ٹال مٹول کر دیتا ہے، اور آپ کا تعلق چلتا رہتا ہے، آپ اس بندے کو ویسی ہی ٹائم دیتے رہتے ہیں، ویسی محبت، اٹینشن، سب کچھ آپ اس کو دیتے رہتے ہیں، اور یہ تعلق چلتا رہتا ہے 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، وداؤٹ اینی ریزن۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، مطلب وہ بندہ جاب بھی کر رہا ہے، سارے معاملات اس کے باقی چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر وہ اٹک جاتا ہے، جہاں پر وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتا، نہ وہ فیصلہ آپ کو کوئی کرنے دیتا ہے، نہ آپ کی جان چھوڑتا ہے، نہ آپ کا پیچھا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی زندگی میں کوئی خود فیصلہ لیتا ہے کہ نہ اپنی فیملی میں بات چیت کرتا ہے اور نہ آپ کی فیملی سے کوئی اٹریکشن کرتا ہے، آپ کو لٹکا کر رکھتا ہے کہ نہ آپ آگے جا سکیں نہ آپ پیچھے جا سکیں۔ اب ظاہر ہے اتنا وقت آپ کا اس انسان کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، اتنی ایڈکشن ہوتی ہے، تو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، اندر سے آدمی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں تو مر جاؤں گا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ خیال آتی ہی کچھ نہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ گنگے بن جاتے ہیں نا، جب آپ لوگ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، اپنے لیے جب آپ بات چیت نہیں کرتے، جب آپ دوسرے انسان کے سامنے ایک کھلونے کی طرح بن جاتے ہیں، تو دوسرا تو کھیلے گا، کھلونا کیسے؟ اب دیکھیں، ایک زندگی آپ کی ہے، ایک دوسرے انسان کی زندگی ہے، آپ کی زندگی کے سرکمسٹانسز اس کی زندگی سے مختلف ہیں، آپ کی زندگی میں مختلف چیلنجز ہیں، اس کی زندگی میں مختلف چیلنجز ہیں۔ اب اگر آپ دونوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، آپ کو دوسرے انسان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور دوسرا انسان جو ہے اس کو آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اب اگر میرج نہیں ہو سکتی تو کم از کم فیملی کی ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن تو ہو سکتی ہے نا، آپ فیملی کو انوالو کر سکتے ہیں، فیملی کو تو بتا سکتے ہیں، اتنی بھی تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی نا۔ اگر وہ ٹائم لیتا ہے تو کم از کم وہ اپنی فیملی کو تو انوالو کرے، یا اس کی فیملی آپ کی فیملی کے ساتھ تو کنیکٹ ہو جائے، فیملیز تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں نا۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف کہتا ہے کہ نہیں ابھی بات چیت نہیں کرنی، ابھی فیملی نہیں مانے گی، مختلف بہانے وہ آپ کے سامنے بناتا رہتا ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک خوف، ایک فیئر جو آپ لوگوں کے اندر ہے، اور وہ آپ کو نہ آگے بڑھنے دے رہا ہے، اور نہ ہی اس خوف کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں سکون ہے۔ وہ یہی خوف ہے کہ وہ انسان چلا نہ جائے، وہ چھوڑ نہ جائے، تنہائی کا خوف، اکیلا رہنے کا خوف۔ آپ کو اپنی تنہائی سے خوف آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار چلیں ٹھیک ہے، معاملات اس بندے کے ساتھ چل رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جب آپ لوگ خاموشی اپناتے ہیں، دوسرا انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، ہیپیلی وہ اپنے باقی تمام ریلیشن شپ چلا رہا ہوتا ہے، آگے گرو کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ کوئی ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، آپ کے لیے رستے کھلیں، لیکن میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں۔ آپ رک جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ایک اور اٹینشن آپ کی اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ چیز اب مجھ سے حاصل ہونے والی ہے تو پھر بندہ زور سے اس کو پکڑتا ہے، آدمی دوڑتا ہے اس کی طرف۔ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی قدر وہ یا تو ملنے سے پہلے کرتا ہے یا اس چیز کو کھونے سے بعد کرتا ہے۔ جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جب وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے یا لگتا ہے کہ تعلق ختم ہونے والا ہے، تو اس انسان کی ویلیو، اس انسان کی قدر آپ کے نزدیک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ جاتے ہیں اس کی طرف۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو لاسٹ پر اب سلیوشن کی طرف لے کر آتا ہوں۔ نمبر 1، کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف نا اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ ذرا ٹائم سپینڈ کر کے دیکھیے، اپنی خوشیاں ڈھونڈیں۔ جب وہ انسان آپ کی زندگی میں نہیں تھا، اس وقت آپ کیا کرتے تھے، کیا مصروفیات تھیں، کیا ہیبٹس تھیں، کیا کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا تھا، کیا آپ کے گول تھے، کیا آپ کے ٹارگٹ تھے۔ تو اپنے ساتھ وقت گزاریں، تنہائی سے نہ ڈریں، اور جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، جب تک آپ اس انسان کا خوف، کھو جانے کا خوف اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، آپ مینوپولیٹ ہوتے رہیں گے۔ آپ نے بھی پھر آگے بیریئر لگا دینا ہے اور اس کو ایک ٹائم بتا دینا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو وہ بندہ کہے کہ جی آپ بیٹھے رہیں تو ساری زندگی آپ اس کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ، ایک سپیس، ایک سپیسیفک ٹائم، وہ ٹائم چند مہینوں کا ہو سکتا ہے، چند سال کا ہو سکتا ہے، کہ میں نے آپ کا 1 سال انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک آپ اپنی فیملی کے ہمراہ ہماری فیملی کی طرف نہیں آئیں گے، ہماری آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یا جب تک ہمارا آفیشیل ریلیشن شپ نہیں بن جاتا، ہماری تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، اپنی عزت خود نہیں کرتے، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح نہیں دیتے، دوسرا بندہ نہیں کھیل سکتا۔ جب آپ یہ بیریئر لگا دیں گے کہ میں نے 1 سال تک انتظار کرنا ہے، اگر اس میں آپ نے کچھ اپنی زندگی کے معاملات درست کرنے، کچھ بھی آپ کی زندگی میں چیلنج ہے، 1 سال میں نے مزید انتظار کرنا ہے، 1 سال کے بعد میں نے انتظار نہیں کرنا، اس کے بعد آپ کا رستہ الگ، میرا رستہ الگ۔ اور دوسرا، جب تک آپ آفیشیل ریلیشن شپ نہیں بنائیں گے، ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ اچھا، جب آپ یہ 2 کام کریں گے نا، ایک چیز واضح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، یہ 2 باتیں آپ نے اس بندے کو بڑی کانفیڈنٹلی کہنی ہے کہ یہ 2 باتیں میں نے کہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اندر سے آپ نے تھوڑا سا لچک رکھنی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے 1 سال کا ٹائم اس کو بولا ہے، 6 مہینے مزید اگر آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کریں، لیکن یہ بات آپ نے اس بندے کو نہیں بتانی۔ اب 1 سال میں ہوگا کیا، آپ کے سامنے بڑی ایک واضح کلیئرٹی، ایک ونڈو کھل کر آ جائے گی کہ وہ بندہ کتنا آپ کے ساتھ لائل ہے۔ اگر تو وہ بندہ نا واقعی آپ کو چاہتا ہوگا، واقعی آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوگا، 1 سال میں کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے گا، اور کچھ نہ کر سکا وہ کم از کم آپ کی فیملی کی طرف اپنی فیملی کو لے کر ضرور آئے گا، وہ اپنی فیملی میں ضرور بات چیت کرے گا۔ اگر وہ مخلص ہوا تو یہ چیز آپ کے سامنے بڑی کلیئرلی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، پھر اس بندے نے آپ کے پیچھے بھاگنا ہے، جب تک آپ یہ باؤنڈری اس کے ساتھ بنا لیں گے۔ یاد رکھیے گا، وداؤٹ اینی، جب کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، اگلا بندہ کچھ نہیں بتاتا، آپ انتظار میں بیٹھے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی زندگی کی کئی سال برباد کر دیے ہیں. اب روتے ہیں کہ جی اب تو وہ بندہ اگنور کر گیا, اور ان کو وہی پہلے والی باتیں یاد آتی ہیں. بہت ساری خواتین کے ایسے کیسز ہوتے ہیں, وہ اسی طرح انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو ایک حد تک آپ نے انتظار کرنا ہے, ایک ٹائم تک آپ نے انتظار کرنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا انتظار نہیں کرنا. اور اپنے لیے کوئی اپرچونٹی آپ کو اچھی ملتی ہے تو اس اپرچونٹی کو آپ نے ضائع بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں, جن کو محبت ہوتی ہے, جو واقعی چاہتے ہیں, وہ عملاً کچھ کر کے دکھاتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں زندگی میں, ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں. وہ باتوں میں وہ نہیں آپ کو رکھتے کہ جی ہم نے تو ویسے آپ کے لیے کر دینا, ویسے کر دینا. وہ صرف خواب دکھانے والے لوگ الگ ہوتے ہیں, اور ساتھ زندگی گزارنے والے وہ الگ ہوتے ہیں. تو آپ کو بڑی اچھی طرح ایک پہچان ہو جائے گی کہ یہ لوگ آپ کو بڑا ایک ایسا سبق دیں گے. وہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی انسان کے اوپر اعتبار کرنا ہے تو آخری حد تک اعتبار کرو. یا تو ایک اچھا دوست آپ کو مل جائے گا, یا پھر وہ آپ کو ایک اچھا سبق زندگی میں دے جائے گا. تو جب آپ اگلے بندے کو مکمل اپنی باؤنڈریز بتا دیں گے, اور اس کے ساتھ اینڈ تک, جب تک آپ جس طرح لیمو نچوڑا جاتا ہے نا, اینڈ تک اس کو نچوڑیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا. تو کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے, جب تک آپ اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول نہیں کریں گے, تب تک معاملات حل نہیں ہونے. پھر وہ اسی طرح کھیلتا رہے گا آپ کے ساتھ. جب اس کا دل کرے گا بات چیت کرے گا, جب اس کا دل کرے گا بلاک کرے گا. ایک کھلونے کی طرح آپ کی زندگی بن جانی ہے. تو اپنے آپ کو اپنے کھلونا نہیں بنانا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو.